بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 145۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقیناً یہ منافق، سورہ نساء آیت نمبر 145، سورہ نساء سورہ نمبر 4۔ یقیناً یہ منافق وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ نساء کی آخری آیات میں سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سورہ نساء کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کی بیان کی کچھ ترتیب ایسے ہے کہ ادھر آ جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ پوری کی پوری آیات 1 سے لے کر 126 تک مکمل ہو گئی۔ سورہ مبارکہ کا پورا مضمون مکمل ہو گیا، لیکن سورہ نساء اور آگے سورہ مائدہ کی پریزنٹیشن کی ترتیب کچھ یوں رکھی گئی ہے کہ اس میں آخر میں سورہ مبارکہ سے متعلق سوالات کے جوابات دیے گئے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں سورہ کے مضامین کے 4 سوالوں کے جواب دیے۔ سورہ 126 آیت پر ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 127 میں پہلا سوال تھا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کی ترغیب دلائی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے کہ ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ کیا عام نکاح کی طرح کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات دیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال سورہ مبارکہ کے مضامین کے بارے میں پیدا ہوا جو اصلاً منافقین نے اٹھایا۔ وہ سوال یہ تھا کہ سورہ مبارکہ بہت وضاحت کے ساتھ مسلمانوں سے یہ اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ تم اب جب ایمان لے آئے ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام کی دعوت جس طرح سے واضح ہو چکی ہے، اہل کتاب پر یہ حقیقت جس طرح سے نمایاں ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی پیغمبر ہیں جن کی آمد کی دعوت ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ اب ان اہل کتاب جو مدینے اور گرد و پیش میں موجود ہیں، ان کے لیے انکار کی چنانچہ کوئی گنجائش نہیں۔ اگر یہ انکار پر اصرار کر رہے ہیں تو اے مسلمانوں، اب تم ان کے ساتھ تعلقات، دوستیاں ختم کر دو۔ تو اس میں بعض کمزور مسلمانوں نے اور منافقین نے یہ سوالات، اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے کہ آخر اتنی بھی سختی کیوں؟ کیا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ یہ پیغمبروں کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کتابوں کے ماننے والے نہیں ہیں؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا سا ہمارا ان کا اختلاف ہے تو ہم ان سے الگ کیوں ہو جائیں؟ یہ دوسرا سوال تھا جس کا جواب آیت نمبر 135 سے چل رہا ہے، اور آج بھی ہم اسی کی چند آیات پڑھیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ تیسرے سوال کے جواب کا بھی موقع آ جائے۔ جو سوال اصلاً اٹھایا تھا اہل کتاب نے، یہ تو تھا نا منافقین کا سوال۔ اہل کتاب نے سوال یہ اٹھایا کہ آپ ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے،
تو پھر آپ ہم کو اس کو ایسے اترتے ہوئے دکھائیں کہ ہمیں نظر آئے کہ آسمان سے وہ نازل ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے، مان لیا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایسے ہم نہیں مانیں گے کہ آپ کہیں جی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر غور کرو اور سمجھو، تو یہ بعد میں آئے گا۔ چنانچہ ہم یہ کہیں درمیان میں پڑھ رہے تھے کہ منافقین کا یہ اعتراض کہ آخر اتنی سختی کیوں کہ ان سے تعلقات کو بگاڑ دیا جائے اور الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم ان کافروں کو دوست مت بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف ایک واضح ثبوت، واضح دلیل دے دو؟ یعنی جب تم ان کے ساتھ یہ دوستی کا تعلق اہل ایمان کو چھوڑ کر قائم کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کو تم ایک واضح ثبوت دے دو گے کہ تم ایمان والے نہیں ہو بلکہ منافق ہو۔ یہ ایک الگ پیچیدہ مسئلہ ہے جو میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں، اور اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں، کہ یہ موقع بالکل الگ ہو جانے کا اور تعلقات کو ختم کر دینے کا اس وقت آتا ہے کہ جب بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، جب جس کو کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو دعوت دینی ہوتی ہے، پہلے تو بات سمجھانی ہوتی ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ ابھی بات پہنچی نہیں ہے اور آپ لوگوں سے روٹھ گئے۔ تو ہمارے ہاں میرے نزدیک بات کو سمجھنے میں ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے تعلقات منقطع کرنے ہیں۔ نہیں، ان آیات کا ایک مقام ہے جو قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ جب اتمام حجت ہو جاتی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، جو کہ پیغمبروں کے بنفس نفیس خود آنے کے نتیجے میں ایک مدت کے بعد لازماً ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں وہ الگ اور جو اہل باطل ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور وحی الہی اتر کے یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور یہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں، چنانچہ یہ منافق ہیں۔ تو یہ انہی کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان نیک نیت مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت کہتے تھے کہ ان کو ابھی ہمیں سمجھانا چاہیے، ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم ان کے معاملے میں اتنی سختی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہاں تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مددگار بن رہے ہو، لیکن یہ جان لو کہ تم اللہ کے ہاں ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ان کو سمجھاؤ، ان کی رہنمائی کرو۔ منافق آگ کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور آگ کے نچلے ترین درجے میں نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی کافروں سے بھی بدتر ہوں گے، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری، افل التفضیل، اس میں دونوں امکانات ہوتے ہیں کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ کم ترین ہے اور بھی اس کم ترین درجے میں آ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کمتر ہے۔ نہیں، یہ بالکل ممکن ہے کہ کٹر کافر بھی اسی کیٹیگری میں آئے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں انعام کے معاملے میں بھی اور سزا کے معاملے میں بھی جو اصول ہے وہ پیور میرٹ کا ہے۔ جو جتنا جان سکنے کی پوزیشن میں ہے اور اس کے باوجود وہ اس امکان کو نظر انداز کرتا ہے، ضائع کرتا ہے،
اور برائی کی طرف، غلط رویے کی طرف، غلط نقطہ نظر کی طرف وہ ضد کرتا ہے، تو یہ وہ رویہ ہے کہ جس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہے، اور پکڑ کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس نے کتنا زیادہ برا رویہ اختیار کیا۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ نیکی کا ہے، ایمان کا ہے۔ کون کتنے خلوص کے ساتھ ایمان لا کر نیکی کرتا ہے اور کون کیسے حالات میں کرتا ہے، اسی کے مطابق لوگوں کی درجہ بندی ہوگی، گریڈنگ ہوگی۔ تو یہاں منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ اس کی وجہ قرآن کے بعض دوسرے حصوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ منافقین کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں۔ وہ ایمان لے آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود تھے، آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، آپ سے براہ راست پیغام سنتے تھے، اور اس کے بعد دھوکہ دیتے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد آدمی کے پاس پھر ایکسکیوز، بہانہ پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی انجام تو منافقین کا یہ ہوگا، مگر ان میں سے وہ لوگ بچ جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور انہوں نے اللہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، واخلصوا دینہم للہ، اور اس کے دین کو، اللہ کے دین کو انہوں نے خلوص کے ساتھ اختیار کیا، یعنی اس کی فرما برداری کو خلوص کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ فاولئک مع المؤمنین، تو پھر یہ لوگ اہل ایمان ہی کے ساتھ مانے جائیں گے، یعنی یہ انہی کی کیٹیگری میں تسلیم کیے جائیں گے۔ یہ جو بیان کیا گیا کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، یہ باقی تمام باتیں توبہ کی وضاحت ہے۔ یعنی جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پلٹتا ہے، وہ اپنے رویے کو بدلتا ہے، اس کے اندر اپنے غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد صحیح رویہ اختیار کرنے کی طرف میلان ہوتا ہے۔ یہی توبہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اس کے بعد کہ اس نے اپنے پیٹھ موڑ لی تھی، غلط رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا، جذبات میں بہہ کے، حالات سے متاثر ہو کے، بری صحبت میں پڑ کے۔ تو جب انسان کو احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، تو توبہ کرنے کا مطلب محض استغفار کرنا نہیں ہے، اللہ سے زبانی معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ اگر توبہ مخلصانہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اصلاح ہوگی، وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی رسی کو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے۔ دین کو یعنی اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی فرما برداری کو۔ فرمایا جب وہ یہ کر لیں گے تو یہی منافق فاولئک مع المؤمنین، یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ ان قریب اہل ایمان کو عظیم اجر دے گا۔ یعنی یہ دنیا فانی ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اس میں جن لوگوں نے اپنے رویے کو ٹھیک کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، غلطی سے نادم ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو پچھتاوے کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹایا، تو اللہ تعالیٰ عظیم اجر دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے تمام اہل ایمان کے ساتھ۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کو کیا پڑی ہے بعذابکم، تم کو عذاب دینے، اللہ کو کیا دلچسپی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم
صحیح رویہ اختیار کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، تو خدا کو اس سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو عذاب دے. اس میں تو اس کی کوئی ضرورت، خواہش، کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے بنایا، ڈیزائن کیا ہے، اس میں جو فطری نیچرل طریقہ رویہ ہے وہ تو صحیح ہے، وہ تو شکر گزاری کا ہی ہے، وہ تو ایمانی کا ہے. انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے جب وہ اپنی فطرت کو بگاڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے جب کہ تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ. اس میں یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس میں ایمان سے پہلے شکر گزاری کو بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور قرآن کے اور مقامات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان سے پہلے ہے شکر گزاری. اور اصل میں دین جس بنیاد پر کھڑا ہے، دین انسان سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنے. یہ تقاضا ایک فطری تقاضا ہے، یعنی یہ وہ تقاضا نہیں ہے کہ جو اس کو ڈرا دھمکا کے اس سے کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ وہ تقاضا ہے کہ جو اس کی اپنی فطرت میں موجود ہے. اگر وہ ایک ٹھیک انسان ہے تو وہ اس دنیا میں یہ دیکھے گا، محسوس کرے گا کہ اس کی اتنی ضرورتیں، اتنی احتیاجات ہیں جن میں کہ وہ مجبور ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ڈیسپریٹ ہوتا ہے، اور اس کی وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ پورا کون کر رہا ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. انسان کے لیے کوئی بہت زیادہ اس کو سمجھانے یا اس کے غور کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ بنانے والے نے اس دنیا کو ایسے بنایا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر یہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو ایمان کی طرف مائل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی ہستی ہوتے جو بنا کے ہم کو الگ سے بیٹھ جاتے تو کس نے ایمان لانا تھا اور کسی کو کیا دلچسپی ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک ہی نہیں ہے، ہمارا رب پالنے والا بھی ہے. آئے دن صبح و شام ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو